بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عن علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا يعصي الله فيه فهو عيد. جب تک میرے جسم میں جان رہے، تمنا ہے کہ میرے لب پہ مولا تیرا قرآن رہے۔ جی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، جیتے جی خدمت اسلام کر جاؤں۔
جی لگایا دنیا میں ایسے کہ مرنا انسان بھول گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پاک ذات واسطے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آمینہ دلال جنابنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے اپنا بابرکت مہینہ ساڑی قسمت دے اندر لے آندا، اور الحمدللہ جتنی اللہ نے توفیق دیتی ہے اسی اس مہینے دی قدر کی تھی، اللہ قبول فرمائے۔ اور اج دا میرا موضوع یہ ہے کہ اسی رمضان المبارک دے اندر جس طرح اسی نیکی کرنے ہاں، جس طرح اسی نماز دی پابندی کرنے ہاں، جس طرح اسی صدقہ خیرات کرنے ہاں، غریباں دے نال مسکیناں دے نال تعاون کرنے ہاں، اور ناراض دوستاں دے نال اسی صلح کرنے ہاں تاکہ اللہ ساڑے روزے قبول کر لے۔ مقصد یہ ہے کہ اس چیز نو یاد رکھنا ہے کہ جو رمضان المبارک دے مہینے چ اسی کیتا ہے اس تو بعد بھی 11 مہینے اس سبق نو اسی یاد رکھنا ہے۔ قرآن مجید دی انسان رمضان المبارک دے اندر تلاوت کردا ہے اور انہوں بعد ترجمہ پڑھدا ہے، کس واسطے پڑھدا ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے۔ اگر ایہی عمل انسان سارے سال دے اندر دہراندا ہے، سمجھ لو کہ پھر اللہ رب العزت نے اس دے مہینے نو، رمضان المبارک دے مہینے نو، روزیاں نو قبول کر لیا اور انہوں اپنے دین واسطے انتخاب کر لیا، چن لیا۔ اگر رمضان المبارک تو بعد ساڑی کیفیت بدل جاندی ہے اور جو رمضان المبارک دے اندر کیفیت ہے دین تو ہٹنا شروع ہو جانے ہیں، پھر سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے ساڑے کول بابرکت مہینہ لیاندہ اسی ان دی قدر نہیں کی تھی۔ تو یہ سبق یاد رکھنا ہے اور اس سبق نو بھولنا نہیں۔ جنہ ہی اسی انو یاد کرانگے اللہ رب العزت سانو توفیق دیں گے، اسی اور ان دے برگزیدہ بندے بن جائیں گے۔ تو نبی کائنات جنابنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، جس وقت عید الفطر دا خطبہ ارشاد فرماندے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نو چند ایسے اسباق یاد کراندے جو انہاں دا پورا سال انہاں نو یاد کردے اور ان دے اتے عمل کردے سال گزر جاندہ ہے۔ وہ سبق کی سن؟ سب تو پہلا سبق کی ہے کہ اپنے نفس دا محاسبہ کرنا۔ جس وقت انسان اپنے نفس دا محاسبہ کرے گا پھر انسان برائی کو دور ہو جائے گا، نیکی دی طرف قریب ہو جائے گا۔ دوسرا، جو انسان نے رمضان المبارک دے اندر نیکیاں کیتیاں نے انہاں دی حفاظت کرنا، اپنی نیکی نو بچانا۔ جس وقت انسان اپنی نیکی نو بچاندا ہے پھر اللہ رب العزت اس انسان نو برائی کو بچا لیندے۔ تیسرا، نیک اعمال کرنا، عمل صالح کرنا، تاکہ اللہ رب العزت جو میں عمل کراں انہوں قبول کر کے میری نجات دا سبب بنا دے۔ اور چوتھا عمل کہ جڑے لوگ ناراض نے، جڑے ایک دوسرے تو روٹھے ہوئے نے، انہوں نے صلح کر کے قطع تعلقی ختم کر کے صلہ رحمی قائم کرنا۔ اور پنجواں عمل غریباں دا خیال کرنا۔ چھٹا عمل کہ مسلم امہ واسطے، تمام مسلمانہ واسطے
دعا کرنا، انہوں نے اپنی دعا دے اندر یاد کرنا، اور آخری عمل اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوال دے روزے جڑے 6 روزے نے جڑا بندہ رکھتا ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو اندی فضیلت بیان کر کے بتائی۔ اے عمل اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نو بیان فرما دے، اور قرآن مجید دے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس چیز دی طرف اشارہ کیتا ہے کہ کامیاب لوگ کون نے، کامیابی نو کیڑے لوگ حاصل کردے نے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے قد افلح من تزکا، او لوگ کامیاب ہو گئے جنہاں نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنا محاسبہ کرنے والے لوگ اللہ رب العزت فرماندے نے وہ کامیاب ہو گئے۔ اور فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور انہوں نے اپنے رب نو یاد کر لیا، اپنے رب نو یاد کر کے پھر بھول نہیں گئے، پھر کی کیتا ہے؟ اپنے رب دی یاد رکھ کے فَصَلَّى، نماز ادا کیتی ہے، نماز ادا کیتی، نماز تو سستی نہیں کیتی، نماز تو لاپرواہی نہیں کیتی، اور فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، اللہ فرماندے نے کامیاب او لوگ نے جڑا اپنا تزکیہ کر لیندے نے، اپنا محاسبہ کر لیندے نے، پھر فرمایا کہ مینوں یاد رکھتے نے اور میری نماز پڑھتے نے، پھر اللہ رب العزت نالے ہی فرما رہے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تسی لوگ دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے جے، آخرت تے تسی لوگ دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے جے، دنیا دی زندگی نو تسی ترجیح دیندے جے۔ فرمایا والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت دی زندگی اندے تو کئی درجے بہتر ہے۔ اسی دنیا دی طرف دوڑ پہنے ہاں، اپنے خالق حقیقی نو بلا دینے ہاں، جس طرح انسان جڑا ہے اللہ رب العزت فرماندے نے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، اللہ فرماندے نے انسان کچے دل والا پیدا کیتا گیا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جدو انسان نو کوئی تکلیف پہنچ دیئے ادو بڑبڑانا شروع کر دیندا ہے، اللہ دی طرف راغب ہو جاندا ہے، اللہ نو یاد کرنا شروع کر دیندا ہے، اور فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جدو ان دی تکلیف دور ہو جاندی ہے پھر رب نو بھی بھلا دیندا ہے، جدو تنگی تکلیف آئیے پریشانی آئیے پھر اللہ نو یاد کردا ہے، گڑ گڑا کے روندا ہے، اور نفل نوافل پڑھدا ہے، صدقہ خیرات کردا ہے، بڑے عمل کردا ہے، لیکن جدو اللہ رب العزت اندے تو اس بیماری نو ازمائش نو دور لے جاندے نے، اللہ فرماندے نے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، پھر جدو انسان نو بلائی مل جاندی ہے، اس تکلیف تو پریشانی تو نجات مل جاندی ہے، اس ازمائش کو لو خلاصی پا لیندا ہے، پھر نیکی کرن تو رک جاندا ہے، اپنے رب نو بھلا دیندا ہے۔ اسی دیکھیے کیا ساڑی کفیت تا نہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید دے اندر بیان فرما دیتی ہے کہ اسی جدو پریشانی آندی ہے اسی اللہ دی طرف دوڑ پینے ہیں، اللہ نو یاد کرنے ہیں، اللہ دا گھر نہیں چھوڑ دے، جدو ساڑی وہ پریشانی دا حل ہو جاندہ ہے پھر اللہ دے گھر اسی آندے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو کفیت جڑی ہے نا ہر وقت اللہ دا خوف، اللہ دا ڈر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، عید اس بندے دیے جن دے روزے اللہ قبول کر لیندہ ہے، عید اس بندے دی ہے جن دے روزے اللہ قبول کر لیندہ ہے اور ان دے قیام نو قبول کر لیندہ ہے۔ فرمایا وَكُلَّ يَوْمٍ لَا يَعْصِي اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ۔ اسی رمضان المبارک دا مہینہ گزر گیا ہے، ساڑی کفیت بدل گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، آقا کائنات جنابنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلَّ يَوْمٍ لَا يَعْصِي اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ، عید اس بندے دیے جڑا روزانہ اپنا محاسبہ کرے کہ آج میرے کو غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ جس دن انسان کو غلطی نہ ہوئے سمجھ لے او دن اندہ عید دا دن ہے۔ تو اسی نیکیاں نو بڑا یاد کرنے ہیں کہ آج میں آ نیکی کیتی ہے، لیکن گناہاں نو یاد نہیں کر دے۔ گناہاں نو یاد کر کے کدے نکرے بہ کے رو لیا کر، اللہ میں سارا دن پتہ نہیں کنے گناہ کرنا پاپ کرنا، اللہ تو مینوں معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت معافیاں نو پسند کر دے نے۔ تو کسے شاعر نے نا عربی دے اندر بہت ہی اچھی بات کیتی ہے، کہندے نے لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس بندے دی نہیں جڑا اچھا لباس پہن لیندہ ہے، اچھا کپڑا پہن لیندہ ہے، اچھی زیب و زبائش اختیار کر لیندہ ہے۔ فرمایا انما العید لمن خاف بالوعید، اصل عید تو اس بندے دیئے جڑا اللہ دے خوف کو ڈر جاندہ ہے، اللہ دی پکڑ کو ڈر جاندہ ہے، اللہ دے خوف کو ڈر کے اللہ دی طرف راغب ہو جاندہ ہے، دنیا تو ناتا توڑ لیندہ ہے، اصل عید اس بندے دیئے۔ اور فرمایا لیس العید لمن تبخر بالعود، عید اس بندے دی نہیں جڑی اچھی تو اچھی خوشبو استعمال کردہ ہے، جن دی مہک بازاراں دے اندر پھیل جاندی ہے، گلیاں دے اندر پھیل جاندی ہے۔ فرمایا عید اس بندے دی نہیں، فرمایا انما العید لمن تاب ولا یعود، عید تے اس بندے دیئے جڑا بندہ اپنے گناہاں کو توبہ کر لیندہ ہے اور اس چیز تے قائم رہندہ ہے کہ اللہ میرے کو برائی نو دور لے جا، میں نو برائیاں کو محفوظ فرما لے۔ جس طرح خوشبو دی مہک گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر تیرے کپڑے تو آندی ہے، اسی طرح دعا کریا کر اللہ برائی تو میرے کو دور لے جا، میرے اعمال درست کر دے اور میرے اعمال نو بھی خوشبو زدہ کر دے۔ اور کہنے والا کہندہ ہے بڑے ہی اچھے الفاظ دے اندر انسان نو سمجھا رہا ہے، کہندہ ہے لیس العید لمن نصب القدور، عید ہون دی نہیں جڑا بہت اچھا دسترخوان لاندہ ہے، بڑیاں ہی ڈشاں دے اتے تیار کر کے بیٹھ جاندہ ہے۔ فرمایا انما العید لمن سعید بالمقدور، عید اس بندے دیئے جڑا نیکی دی خواہش کردہ ہے، نیکی دی تمنا کردہ ہے اور اللہ کو دعا کردہ ہے اللہ میں نو نیک بنا دے اور میرے کو نیکی والا کم لے لے۔ اچھا لباس پہننا اے اللہ اور اس دے رسول دی پسندیدہ چیز ہے، کیونکہ نبی کائنات جنابنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی نو پسند فرما دے۔ نبی کائنات جنابنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خوشبو نال بڑا ہی پیار سی، لیکن سمجھان والا یہ کہہ رہا ہے کہ اسی اینا چیزاں نو ترجیح نہ دے دئیے بلکہ اپنے اعمال نو بھی درست کریے اور اپنے اعمال دی فکر کریے، اللہ دا خوف اپنے دل دے اندر لئیے۔ اور کہندہ ہے لیس العید لمن بسط البساط، عید اس بندے دی نہیں جڑا بڑا ہی اچھا محل بنا ہے، بڑے ہی اچھے فرش استعمال کردہ ہے،
اور بڑی اچھی چپس وغیرہ لگاندا ہے، کہنے والا کہندا ہے انما العید لمن جاوز الصراط، عید تو اس بندے دی ہے جڑی اللہ کو دعا کردا ہے اللہ دنیا تے کمیاں کتائیاں ہو جاندیاں نے مالکا تو معاف فرما دے۔ فرمایا عید اس بندے دیے جڑا دعا کردا ہے اللہ پل صراط تو آسانی دے نال گزار دیں۔ عید اس بندے دیے جڑا دعا کردا ہے اللہ کل قیامت والے دن دیاں سختیاں تو محفوظ فرما کے پل صراط تو بڑی آسانی دے نال گزار دیں۔ دنیا دے اندر انسان بڑے بڑے اعمال کردا ہے، بڑیاں بڑیاں نیکیاں کردا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندا ہے، بڑی ہی تلاوت کردا ہے، بڑا ہی لوگاں دے نال اچھے تو اچھا سلوک کردا ہے، بڑی ہی نیکی کردا ہے اور لوگاں دے نال سحر افطاری دا اہتمام کردا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نہ ہوئے اینیاں نیکیاں کرن دے باوجود کل قیامت والا دن ہوئے تو خالی ہاتھ اللہ دے دربار دے اندر کھڑا ہوئے اور لوگ تیرے کولوں نیکیاں لے جان، تو جنت دا حقدار ہون دے باوجود جہنم دا سبب بن جائیں۔ ایک غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو رمضان المبارک دے مہینے دیاں نیکیاں نو قائم دائم رکھن دا حکم دیتا ہے اور اس چیز دا فکر دلایا ہے کہ کل قیامت والے دن اے نہ ہوئے کہ تو اپنی نیکیاں کسی نو دے کے خالی ہاتھ کھڑا ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اتدرون مل مفلس قال المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ تسی جان دے جے کہ میری امت دا مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری امت دا مفلس ساڈے ایک وچ مفلس او انسان ہے من لا درہم لہ ولا متاع، جس بندے کو مال و دولت نہ ہوئے، مال و درہم نہ ہون او بندہ مفلس ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا میری امت دے مفلس آدمی نو لیاندا جائے گا اور وہ کس حالت دے اندر آئے گا؟ بسلام وصیام وقیام وزکاۃ، انہیں روزے رکھے ہوں گے، انہیں زکوٰۃ ادا کیتی ہوئے گی اور انہیں زکوٰۃ ادا کیتی ہوئے گی، بڑے ہی اچھے عمل کیتے ہوں گے، لیکن جدو اللہ دے دربار دے اندر انہوں لے آندا جائے گا ان دی کافیت کی ہوئے گی قد شتم ھذا، انہیں کسے نو گالی دیتی ہوئے گی۔ نیک عمل بڑے کیتے نے لیکن اللہ دے دربار دے اندر نیکیاں لے کے اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا گیا ہے وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، انہیں کسے نو گالی دیتی ہوئے گی، کسے دوتے بہتان بندہ ہوئے گا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا کسے دا نجائز مال کھایا ہوئے گا اور کسے دا نجائز خون بہایا ہوئے گا، وَضَرَبَ هَذَا اور کسے نو نجائز ماریا ہوئے گا۔ ساڑی عادت نہ ہمیں باہر نکلے اکثر بچے ایک دوجے نو مار دینے یا اسی ویسے کسے دی غیبت کریے، اسی غیبت کریے نا کہہ دی اسی کہنے وہ کیڑا کول ہے گا۔ اللہ رب العزت سانو اس برائی کو محفوظ فرمائے۔ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جڑا بندہ کسے دی غیبت کرتا ہے نبی کائنات جناب نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید کے اندر فرما دینے کہ جڑا بندہ کسے دی غیبت کرتا ہے وہ اس طرح کہ جس طرح اپنے مردے پائی دا گوشت کھاندا ہے۔ اس ساڑھے اندر بہت زیادہ پائی جاندی، اسی باہر نکلنے ہیں
ایک بندہ اندر بیٹھا ہے باہر ان دی کوئی غیبت کر رہا ہے، جے باہر کھڑے ہیں اندر بیٹھا ان دی غیبت کر رہا ہے، جے عورتاں نے سر دے نال سر ملایا ہے ہمسائی دیاں دودھی تیجی دیاں اسی غیبتاں کری جانے ہاں۔ میرے بھائیو جڑا بندہ غیبت کردا ہے اللہ ان دیاں نیکیاں ختم کر دیندے نے، ویسے ہی ختم کر دیندے۔ تو اللہ کو ڈر جاؤ، غیبت والا عمل چھوڑ دیو، پھر انسان دے اعمال جڑے نے وہ رہ سکتے نے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازاں پڑھیاں نے، قیام کیتا ہے، زکوٰۃ ادا کیتی ہے، سارے اعمال کیتے نے، اللہ دے دربار دے اندر کھڑا ہے۔ جدوں اللہ دے دربار دے اندر کھڑا ہے اندے کول لوگ جنہاں دے نال انہیں زیادتی کیتی اور لین والے آ جانے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جنہاں دے نال انہیں ظلم زیادتی کیتا ہے، جنہاں دے انہیں غیبت کیتی ہے، جنہاں دی انہیں چگلی کیتی ہے، جنہاں نے جائز مارے ہے، جنہاں دا مال کھاتا ہے، اللہ رب العزت کی کرن گے فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ان دیاں نیکیاں لے کے انہوں دے دیتیاں جان گیا۔ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اجے لین والے ان دے کولوں بدلہ لین والے اجے کھڑے نے، ان دیاں نیکیاں ساریاں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میری امت دا مفلس آدمی ہے، پھر اللہ رب العزت کی کرن گے فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، جدوں دیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں اللہ پھر انہاں لوگاں دیاں برائیاں ان دے اتے پا دیں گے، وَأُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، انہاں دیاں برائیاں لے کے انہوں دے دیتیاں جان گیاں۔ پھر کی ہوئے گا؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فَطُرِحَتْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، نیکیاں کرن دے باوجود، نیک اعمال کرن دے باوجود، نمازاں پڑھن دے باوجود، روزے رکھن دے باوجود، لوگاں دے گناہ ان دے اتے پا کے ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، انہوں جہنم رسید کر دیتا جائے گا۔ اے مفلس آدمی ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دا مفلس آدمی وہ ہے جڑا اعمال کرے گا جس طرح اللہ رب العزت فرمانے تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، عمل کر کر کے تھک جان والی جان کل قیامت والا دن ہوئے گا جہنم دا سبب بن جائے۔ اس واسطے میرے بھائیوں اس اللہ کو ڈر جاؤ اور اچھے کام کرو، برائیاں کو بچ جاؤ، یہی انسان دی نجات دا سبب ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا عمل فرمایا جڑا تہاڈیاں نیکیاں نو برقرار رکھے گا، برائیاں کو تانوں محفوظ رکھے گا، فرمایا کہ جنہاں دے نال تہاڈا جھگڑا ہے انہاں دے نال صلح کر لو۔ کسے دا جھگڑا ہے انہاں دی آپس دے اندر صلح کرا دو، جس طرح اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی اللہ دے عرش دے نال لٹکی ہوئی ہے اور پکار پکار کے کہہ رہی ہے لوگوں میرے نال تعلق جوڑ لو، جندہ میرے نال تعلق جڑ گیا ہوندا اللہ دے نال تعلق جڑ جائے گا، اور جنہاں نے قطع رحمی کی تھی انہاں دا اللہ دے نال تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ او بندہ جڑا کسے دے نال ناراض ہے اون دے نال صلح کر لیندا ہے، فرمایا لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسے واسطے جائز نہیں کہ کوئی بندہ اپنے بھائی دے نال 3 دن تو زیادہ ناراض ہوئے۔ ساڈیاں ناراضگیاں سالاں دے سال ہی گزر جاندے، اسی ایک دوجے نو مارن واسطے چلے جانے ہیں۔ کی ہویا جی بچیاں دی لڑائی ہے، زمین دی لڑائی ہے، ساڑی دیوار دی لڑائی ہے، انہیں میں اپنی دیوار دے تے گارڈر نہیں رکھن دیتا، انہیں میں دیوار نہیں کرن دیتی، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں لڑائیاں سارا سال زندگی گزر جاندی، اسی صلح دی طرف آندے ہی نہیں۔ نبی کائنات جنابنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزیاں دی نیکی تو انہوں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے میرے روزے قبول کر لینے، شرط کی ہے کہ انہاں چیزاں دے اتے عمل کر لو، لوگاں دے نال ناراضگی ختم کر دیو۔
اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا وخیرہم الذی یبدأ بالسلام. دو بھائی نے نا آپس کے اندر ناراض نے، ایک ادھر نو جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے. انہاں چوں بہتر وہ انسان ہے جڑا اسلام دے اندر پہل کردا ہے، صلح کرن دی کوشش کردا ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے. تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اے سبق جڑے سانو سکھائے ہوئے نے، انہاں دے اتے عمل کران گے دنیا دے اندر رہ کے ساڑے جڑے اعمال نے اللہ انہاں نو قبول فرمائے گا، کل قیامت والے دن سرخ روح ہو کے جنت دا سبب بن جائیں گے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنجواں عمل کیے، فرمایا جڑے غریب نے انہاں دی مدد کرنا، غریباں دے نال اچھے تعلقات جوڑنا اور غریباں دی خیر خواہی کرنا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، ومن فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہا بہا کربتا من کرب یوم القیامہ. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دا بھائی ہے، لا یظلمہ، اندے اتے ظلم نہیں کردا، اور فرمایا ولا یسلمہ، انہوں ظالمہ دے سپرد نہیں کردا. مسلمان دا بھائی ہے، انہوں ظالم دے سپرد نہیں کردا بلکہ ان دی خیر خواہی کردا ہے، اور ہر وقت اپنے بھائی دی حاجت پوری کرن دے اندر لگیا رہندا ہے. جڑا بندہ اپنے بھائی دی حاجت پوری کردا ہے اللہ ان دی حاجت پوری کر دیندے. اسی حاجت کی پوری کرنی، اسی دا اپنے مسلمان بھائیاں واسطے اسی گڑے کھودنے ہیں کہ کدے سیدھا نہ گزر جائے، اندے ڈیگی جائے، اور اے سوچنے ہیں کہ انہیں محل مکانات، اے اچھی گڈی، اچھا لباس، اچھا رہن سہن اندہ ہو کیوں گیا ہے، اے نہ ہوندہ اندے کو ختم ہو جاندہ. ساڑی سوچ اس طرح دی، جدو ساڑی سوچ اس طرح دی ہو جائے گی پھر اسی تندرست نہیں رہ سکتے، پھر جو اندے واسطے سوچا ہے وہ ساڑے نال ضرور ہو کے رہے گا. اس واسطے نیکی وہ ہے جڑی تو اپنے بھائی واسطے کرے اور تیری نیکی قائم دائم رہے، اور تو اے سمجھ لیں کہ اللہ نے میرے روزے قبول کر رہے ہیں اور مینوں نیکی کرن دی توفیق عطا فرما دیتی. اور فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ بِهَا كُرْبَةً مِّن كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی تکلیف دور کردا ہے، اللہ رب العزت ان دی تکلیف نو دور کر دیندے نے. جدو اچھی سوچ سوچاں گے نا تو اللہ رب العزت ساڑھے واسطے بھی اچھا سوچن گے. اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن او ہے جڑا بندہ ہر تکلیف تے صبر کردا ہے. فرمایا مومن دا معاملہ ہی عجیب ہے، جدو انہوں پریشانیاں دیئے ادو صبر کردا ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دا معاملہ عجیب ہے، جدو انہوں پریشانیاں دیئے صبر کردا ہے اللہ رب العزت ان دے واسطے اجر لکھ دیندے نے. اور جدو انہوں کوئی تنگی، جدو انہوں کوئی خوشی مل دیئے ادو اللہ دا شکر کردا ہے. معاملہ دونوں طرفوں ہی مومن واسطے عجیب ہے، اللہ رب العزت دونوں طرفوں ہی انہوں اجر دے نال نواز دیندے نے. اس واسطے صبر شکر دی بھی تلقین اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور نبی کائنات جنابنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک دے روزے رکھ لینے، عید الفطر دی نماز پڑھ لئیے، شوال دا مہینہ ان شروع ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر. جڑا بندہ شوال دے 6 روزے رکھدا ہے وہ اس طرح کہ جس طرح انہیں سال دے روزے رکھے نے.
یہ نہ سمجھو کہ ہون مہینہ گزرے آگا ہون پھر روزیاں دا قاری صاحب نے کہہ دیتا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان قید نہیں کہ فوراً رکھنے، شوال دے مہینے دا ذکر کیتا گیا ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جڑا بندہ شوال دے 6 روزے رکھدا ہے کان کا صیام الدہر، گویا کہ انہیں پورے سال دے روزے رکھے نے۔ تو توفیق اللہ کو لو منگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور رکھنے چاہیے نے۔ خود بھی یہ روزے رکھو، اپنے گھر والوں بھی رکھواؤ اور نیک اعمال کرنے نے، نیکی دی طرف راغب ہونا ہے۔ اور اس تو اگلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائیاں واسطے خصوصی دعا کرنی، اپنے بھائیاں واسطے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جڑا بندہ کسے واسطے دعا کرتا ہے اللہ رب العزت ان دی دعا دی وجہ تو ان دی خود پریشانیاں نو دور کر دیندے ہیں۔ تو دعا کرنا بہت بڑا عمل ہے، اکیلے اپنی ذات واسطے، اپنے اہل و عیال واسطے، اپنے بچیاں واسطے، یہ سارے جس وقت انسان کم کرتا ہے اللہ رب العزت ان دیاں ضرورتاں پوریاں فرما دیندے ہیں۔ اور درود ابراہیمی کثرت دے نال پڑھنا، جڑا بندہ درود کثرت دے نال پڑھدا ہے اللہ رب العزت ان دی بھی ہر حاجت نو پورا فرما دیندے ہیں۔ تو اے اعمال جڑے نے یہ اسی کرنے نے انشاءاللہ۔ جدو اسی یہ اعمال کریں گے سانو محسوس ہوئے گا کہ اللہ رب العزت نے ساڑھے رمضان المبارک دے مہینیاں نو قبول کر لیا، رمضان المبارک دے روزیاں نو قبول کر لیا اور سانو نیکی کرن دی توفیق دے دیتی ہے۔ تو نیکی او نیکی جڑی ہر وقت برقرار رکھنی، شرک تو بچنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العزت نے 17 کے 18 انبیاء علیہ السلام دا ذکر فرما کے نا تو بعد دے اندر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر اے بھی شرک کر دے میں نہ دے عملہ نو ضائع کر دیں دے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماندے نے انسان برائی کردہ ہے، کمی کتائی کردہ ہے، غلطیاں کردہ ہے، میں نے کوئی پرواہ نہیں، انیاں کو غلطیاں کردہ ہے کہ زمین آسمان دا خلا پر ہو جاندہ ہے اور او میرے کو معافی منگدہ ہے، میں انہوں معاف فرما دینا، میں نے کوئی پرواہ نہیں، لیکن شرط کی ہے کہ انہیں شرک نہ کیتا ہے۔ اگر انہیں شرک نہیں کیتا تو اللہ رب العزت ان دیاں انیاں برائیاں کہ زمین آسمان دا خلا پر ہو چکا ہے، اللہ کو معافی منگدا اللہ رب العزت انہوں معاف فرما دیندے نے۔ تو میرے بھائیو معافی نو اللہ رب العزت پسند فرماندے نے۔ اللہ کو کثرت دے نال جس طرح رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قیام تو بعد یا سحری دے وقت انسان اللہ دے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے، اسی طرح ہی انسان رمضان تو بعد بھی سحری یعنی کہ تہجد دے ٹائم اٹھے، اللہ اپنے رب نو راضی کرے، قرآن مجید کثرت دے نال پڑھے اور نماز نفل نوافل کثرت دے نال پڑھے۔ اللہ رب العزت توفیق دے کہ اسی جس طرح رمضان المبارک دے مہینے دے اندر عبادت کرنے، اللہ سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ اطاعت رسول، جس وقت انسان اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نو مد نظر رکھ کے عمل کرتا ہے، پھر اللہ ان دے عمل ضائع نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو تاکہ تہاڈے اعمال جنے نے اللہ دی نافرمانی نہ کرو تاکہ تہاڈے اعمال برباد نہ ہو جان۔ تو میرے بھائیو اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت نو مد نظر رکھدے ہویاں جس طرح جو سنیا ہے اور سنایا ہے ان دے اتے عمل کرنا ہے، قرآن مجید دی تلاوت کرنی ہے، نماز وقت دے نال ادا کرنی ہے اور کسی نو تکلیف نہیں دینی اور مفلس آدمی نہیں بننا۔ اے نہ ہوئے کل قیامت والا دن ہوئے اسی اپنی نیکیاں کسی نو دے دئیے اور خود اسی خالی ہاتھ ہو کے انہاں دی گناہ لے کے جہنم دا سبب بن جائیے۔ اللہ رب العزت سانو محفوظ فرمائے اور اچھے کام کرن دی توفیق دے، برائی کو بچن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔